علم خطابت کی غرض و غایت کیا ہے؟ اس کی غرض و غایت اپنی بات سنانا نہیں، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ انسان ہدایت کے راستے پر آ جائے، اللہ اور اس کے رسول کے احکام مانے، دنیا اور آخرت کے خسارے سے بچ جائے۔ انسانیت کا ہدایت پر آنا، دنیا آخرت کے خسارے سے بچنا، اللہ اور اس کے رسول کے احکام ماننا، یہ اس کی غرض و غایت ہے۔ اور یہ غرض و غایت قرآن کی ابتدا میں ہے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، یہ غرض و غایت ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے۔ اور انسان اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے، یقینی بات ہے قرآن اللہ نے دیا ہے، اللہ کے محبوب نے اس کی تشریح کی ہے، تو قرآن و سنت پر عمل کرے گا۔ آخرت کے خسارے سے بچے گا، قرآن نے مومن کی صفات بیان کر کے کہا اولئک ھم المفلحون، یہی لوگ کامیاب ہیں۔ آگے پھر کفار و منافقین کا تذکرہ کیا ہے۔ تو یہ اس علم کی غرض و غایت، گویا جیسے کوئی کتاب پڑھائی جاتی ہے تو اس کے ابتدا میں اس کی غرض و غایت بتائی جاتی ہے، جیسے ہم آپ کو ایک سبق کی آج پہلے دن غرض و غایت بتا رہے ہیں، تو قرآن کے بھی شروع میں قرآن کے بھیجنے کی غرض و غایت کو بیان کیا گیا ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ اللہ اور رسول کا حکم ہے، شروع میں ہدایت کا راستہ ہے، اور آخر میں اولئک ھم المفلحون، آخرت کی کامیابی کا نتیجہ ہے۔ یہ قرآن کے آنے کی غرض و غایت ہے۔ اب یہاں سے لے کر بناس تک سارا قرآن پڑھتے جاؤ، قرآن ہے کیا؟ اللہ کی تقریریں ہیں، کلام ہے نا، کلام الہی ہے، رب بول رہا ہے، یہ خدا کی گفتگو ہے۔